اس ایمان کی حفاظت کے لیے نبی نے طائف کے اندر وہاں کے اوباشوں کا پتھر جھیلا ہو اور اپنے دندان مبارک اور اپنے پورے بدن کو ایک پتھر سے جو ہے چھلنی کروایا ہو. لکھا ہے روایت کے اندر اتنا خون آپ علیہ السلام کا بدن سے بہا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے. آپ کا نام للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. قابل احترام ڈائس پر موجود علماء کرام اور سماج کے معزز بزرگان دین اور نوجوانان اسلام اور جن نوجوانوں نے یہ پروگرام سیرت کے عنوان سے کیا ہے، سچ یہ ہے کہ ان کی قربانی ہے. بس اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. کیا بھی جس مقصد سے اور جس عنوان سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں وہ عنوان ہے سیرت 12 ربیع الاول. لیکن اصل بات، اصل چیز جو اس میں کرنا ہے کہ صرف یہ 12 ربیع اول کے موقع سے سال کے ایک مہینہ اور مہینے میں ایک دن صرف سیرت کا پروگرام کر لینے سے ہماری کامیابی نہیں ہے. اور ہم نے یہ سیرت کا پروگرام کر کے سیرت کا حق اور نبی کا حق ہم نے ادا کر دیا، یہ نہیں ہے. اصل چیز ہے سیرت سے جو سبق ملتا ہے اس پر عمل کرنا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پر عمل کا ارادہ کرنا، تو کامیاب ہم ہو سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب ہمیں اس آیت کے ضمن میں ہمیں اصل سمجھنا ہے ہماری اپنی زندگی کو اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور کامیابی کا راز کہ اس سے پہلے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ان کے والد محترم کہا کرتے تھے کہ عمر تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی ہیں، تو گھر کیا چلائے گا اور سماج کو کیا چلائے گا؟ لیکن جب انہوں نے نبی کے طریقے پر زندگی گزاری اور انہوں نے نبی کے اسوہ کو دیکھا اور نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا تو دنیا کے آدھے سے زیادہ دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ یہ حکومت کس نے سکھایا؟ یہ زندگی ان کو کہاں سے ملی؟ وہ نبی کے اسوہ سے ملا ہے، وہ نبی کے زندگی سے ملا ہے، وہ نبی کے صحبت سے ملا ہے، اور وہی یہی ایمان کی وجہ سے ملا ہے، وہ یہی قرآن اور یہی حدیث کی وجہ سے ملا ہے، وہ اسی کی بنیاد پر ملا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے، اور جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ وہی حضرت عمر ہے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے کسی شیطان اور جنات کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی شیطان اور جنات اس راستے سے گزر جاتا۔ یہ کہاں سے آیا ان کے اندر؟ وہ اسی سیرت سے ملا ہے، اور وہ سیرت آج ہماری زندگی سے غائب ہے۔ اصل اس کو سمجھنا ہے کہ پہلے کے لوگ اسی سیرت کو اپنا کر کامیابی کے منازل کو طے کیے، اور آج کیا وجہ ہے کہ ہم بھی اسی کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کلمے کو صحابہ نے پڑھا تھا، جس کلمے کو ابو بکر نے پڑھا تھا، جس کلمے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، جس کلمے کو حضرت عثمان اور حضرت علی نے پڑھا تھا، جس کلمے کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے اپنی زندگی کی اس راہ کے اندر قربان کیا تھا۔ اسی راہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے اسی کلمے کو پڑھ کے اپنی زندگی کو جو ہے قربان کیا تھا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ اسی کلمہ کو ہم پڑھتے ہیں لیکن آج ہمارے اندر اور ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے، نبی کی سیرت سے محبت نہیں ہے، نبی کی تاریخ سے محبت نہیں ہے، نبی کے لٹریچر سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں محبت ہے تو دنیا کی ہسٹری سے محبت ہے، اگر ہمیں محبت ہے تو دنیا داروں سے محبت ہے، اور دنیا کی ہسٹری ہم جانتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے کرکٹروں کی ہسٹری جانتے ہیں، اور اڈانی اور امبانی کی ہسٹری جانتے ہیں کہ ان کی پہلی زندگی کیسے گزری ہے اور وہ دنیا کی کامیابی کا راز ان کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن ہم نے حضرت عمر کی ہسٹری نہیں پڑھا، ہم نے جو ہے حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کی ہسٹری نہیں پڑھا، ہم نے صحابہ کی ہسٹری نہیں پڑھا، ہم نے ان کی کامیابی کے راز کو نہیں جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تنزلی کے اندر جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہمیں غور کرنے کا مقام ہے کہ صرف سیرت کا ایک دن پروگرام کر لینا اور ایک دن جلسہ کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ آج یہاں سے تہیہ کر کے اٹھیے، کیا میرے نبی نے کیا سیاست نہیں کی ہے؟ آج دنیا کی سیاست نظر آتی ہے، لیکن کیا حضرت عمر جیسی سیاست دنیا میں کوئی کر سکتا؟ کیا نبی کی سیاست ہم نے دیکھا؟ کیا آج ہم نے سیاست صرف سمجھا ہے دنیا داری کو، سیاست ہم نے سمجھا ہے چوری کو، سیاست ہم نے سمجھا ہے جھوٹ کو، ہم نے سیاست سمجھا ہے آپس میں لڑانے کو، سیاست ہم نے سمجھا ہے کہ جھوٹ اور فریب کو، سیاست ہم نے سمجھا ہے آپس میں تعلقات کو توڑنے کو۔ آج ہم نے سیاست سمجھا ہے تو آپس میں خاندان اور سماج کو توڑنے کو، لیکن نبی کی سیاست اور حضرت عمر کی سیاست، صحابہ کی سیاست، خلفائے راشدین کی سیاست کو کیا ہم نے دیکھا؟ سیاست ہمارے باپ کی جاگیر ہے، میرے نبی نے سیاست کی اور صحابہ نے سیاست کی ہے، لیکن سیاست ہم کرتے ہیں تو آج ناپاک سیاست کرتے ہیں۔ آج ہمارے سماج کی جو سیاست ہے آج وہ گندی سیاست ہے، وہ سماج کو توڑنے کی سیاست ہے، آپس میں لڑانے کی سیاست ہے۔ یہ سیرت نہیں ہے میرے نوجوانوں۔ اگر ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سیاست چاہیے، حضرت عمر والے انصاف والی سیاست چاہیے۔ لیکن آج ہم نے سیاست صرف اپنے گھر کی مالداری اور دولت سمجھا ہے، غریبوں کا مال لوٹنا اس کو سیاست سمجھا ہے۔ آج ہم سیاست سمجھتے ہیں دنیا کی دولت اکٹھا کرنے کو۔ آج ہم ووٹ ڈالتے ہیں دارو اور پیسے کی بنیاد پر، آج ہم ووٹ دیتے ہیں کس کی بنیاد پر؟ ایمانداری کی بنیاد پر نہیں، ڈنڈے اور لکڑی کی بنیاد پر۔ آج اگر ہم سماج میں کوئی ایماندار ہو، کوئی سماج میں خدمت کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، آج وہ سیاست نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج سیاست وہ کرے گا
جس کے پاس حرام کی دولت ہے، ناجائز دولت ہے، جو پیسے بانٹنا جانتا ہوں، کھسیوں کو حرام کھلانا چاہتا ہوں، دارو پلانا جانتا ہوں، جو دنیا کی دولت لٹانا چاہتا ہوں، آج ہماری گواہی کو ووٹ ڈالنا گواہی ہے اور ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا یہ سیاست ہے؟ کیا یہ سیرت ہے؟ کیا یہ نبی کا اسوہ ہے؟ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ ذرا ہم سمجھیں۔ ہمیں چاہیے کہ انصاف کو سامنے رکھے، حق اور سچ کو ہم جانتے ہیں، اندھیرے اور اجالے کا فرق اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، لیکن آج دنیا کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پورے سماج کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی سیاست کرتے ہیں کہ ابھی الیکشن آنے والا ہے، ابھی الیکشن قریب ہے، الیکشن سے یہ 5 سال الیکشن کو گزرے ہیں، 5 سال میں گھر کے اندر یہی الیکشن ہے، یہی الیکشن کی ناپاک سازش ہے اور یہی سیاستدانوں کی سازش ہے۔ اس انگریز جو ہندوستان کو چھوڑا ہے اور یہاں سے جاتے ہوئے یا یہاں پر رہ کر انگریز نے جو حکومت کی ہے، کیا ہم نے ہسٹری پڑھا؟ ہم نے کیا ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا؟ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں اور ذرا غور کریں کہ یہاں پر رہ کے انگریز نے کون سی چال چلی تھی کہ آپس میں پھوٹ ڈالو اور راز کرو۔ آج وہی طریقے پر آج ہم چل رہے ہیں، ہمارا سماج چل رہا ہے، ہمارے سماج کے لیڈر چل رہے ہیں، ہمارے سماج کے جو ہے سیاستدان چل رہے ہیں کہ آپس میں گھر کو توڑو، آپس میں سماج کو توڑو، آپس میں خاندان کو توڑو، آپس میں کوئی کسی کو لڑا رہا ہے، کوئی کسی کو توڑ رہا ہے، کوئی کسی کو جوڑ رہا ہے۔ ایسی سیاست صحابہ نے نہیں کی، نبی نے ایسی سیاست نہیں کی، نبی نے جوڑنے والی سیاست کی۔ آج ایک بیٹا ووٹ کہیں ڈال رہا ہے، باپ کہیں، ماں کہیں، لیکن اسی بنیاد پہ باپ بیٹے کے اندر نفرت، بیٹے باپ میں نفرت۔ ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے، ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہم جانتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ووٹ کو پیسے پر خریدا تو سمجھ لیجئے کہ سماج میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، سماج کبھی آگے نہیں جا سکتا ہے۔ کیا یہ سیاست ہے؟ آج اگر کوئی مولوی ابھی کچھ دن تقریباً آج سے 12 سال پہلے 11 سال پہلے بتاتا ہوں میں ایک واقعہ۔ میں اپنے گاؤں روپ نگر کو نہیں جانتا تو کہ میری 17 سال زندگی ممبئی میں گزری، نہیں جانتا تھا۔ میں جب پڑھ کے آیا تو ہمارے وہاں کے مکھیا ایک عالم دین، تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، بڑے بڑے سیاست کرنے والے، ناپاک سازش کرنے والے، ناپاک سیاست کرنے والے، جن کو سیاست کا ابجد نہیں آتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ مکھیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ ہر طرف سے فتوے لگا رہے ہیں۔ قرب قیامت کی علامت ہے کہ جب جاہل فتوے لگانے لگے تو یاد رکھنا اللہ کی طرف سے عذاب اترنے والا ہے۔ ہر طرف سے کیا فتوے لگا رہے ہیں؟ وہ مکھیا اس کے پیچھے امامت ہوگی، نماز ہوگی، بیچارے کو امامت سے ہٹا دیا گیا۔ میرے تک خبر آئی، مجھے مجھ سے پوچھا گیا، جس نے پوچھا پہلے تو میں نے اس کو جھاڑا، پھر جمعہ میں بیٹھا، میں نے کہا یاد رکھیے کون ہے، ہم کو اس سے ریلیشن کچھ نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے یہ الزام لگانا، کیا سیاست نبی نے نہیں کی؟ کیا خلفائے راشدین نے سیاست نہیں کی؟ کیا وہ خلیفہ نہیں تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ تو کوئی نیک آدمی اگر سیاست میں آتا ہے، کوئی بھلا انسان آتا ہے تو اس کے اوپر الزامات کی بوچھار ہوتی ہے کہ یہ دنیا دار ہو گیا۔ یاد رکھیے جس نے ان کو جھٹلایا گویا کہ نبی کی سیاست کو جھٹلایا۔ علماء بیٹھے ہیں، گویا کہ اس نے نبی کی تاریخ کو جھٹلایا، صحابہ کی، حضرت عمر کی سیاست کے اوپر انگلی اٹھائی۔ لیکن آج سیاست کس کی پسند ہے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے کی، جو کھڑے ہو کے پیشاب کرے، جن کے پاس حلال اور حرام کی تمیز نہیں، جن کے پاس اس کی تمیز نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ غریب کا حق کیا ہے، یتیم کا حق کیا ہے، مسکین کا حق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے۔ آج اگر گھر بھرے جاتے ہیں، یوجنائیں دی جاتی ہیں، سماج کا حق دیا جاتا ہے، تو غریبوں کا حق مار کے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے۔
یا ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو مال اکٹھا کر کے الیکشن میں جمع کر کے بانٹ رہے تھے، آج ان کو دیا جاتا ہے جبکہ ان کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، لیکن سیرت صرف ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کو سمجھیں، اور سیرت کے حوالے سے چاہے الیکشن آتے جاتے رہیں گے، یہ ووٹ گرتے رہیں گے، سال میں کئی بار آتے ہیں، 5 سال میں کئی بار ووٹ گرتے ہیں، لیکن کیا ووٹ کی وجہ سے مکھیا کوئی بنے، سرپنچ کوئی بنے، وارڈ کمشنر کوئی بنے، تو کیا اس کے چکر میں میرا سماج ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس کے چکر میں میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میرا خاندان ٹوٹ جائے گا؟ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے آپس میں سماج کو ملا کر رکھیں۔ کیا وجہ ہے کہ ووٹ ڈالنا گواہی ہے؟ کوئی کسی کو گواہ دے رہا ہے، کوئی کسی کو، اس کی نظر میں وہ ہے، تو اس کے لیے آگ جانے جاتی ہے، بندوق چلتی ہے، گولیاں چلتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں، کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں، رات بھر وہ عیاشی کی جاتی ہے، ایسے حرام اور ناجائز کام کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ نبی کو پسند ہے؟ کیا یہ نبی کی سیاست ہے؟ یہ نبی کی سیاست نہیں میرے دوستو۔ اس سے بہتر ہے کہ دنیا کی کامیابی نہیں چاہیے، ورنہ اللہ کی نظر میں بھی جائیں گے اور نبی کی نظر میں بھی جائیں گے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی جو تمہیں دے، جس چیز کا حکم دے، نبی نے ہمیں دے کر گیا ہے، نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، قرآن اور احادیث اور صحابہ کی زندگی ہمیں دے کر گئے ہیں۔ لیکن ہم اگر سیاست میں دیکھتے ہیں تو دنیا داروں کی زندگی، کہ اس نے ایسے راز کیا، ایسے پلاننگ کیا، کتنا ہی پلاننگ کسی کے پیچھے کر لے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے تم چاہے دوسروں کی کتنی ہی پلاننگ کیوں نہ کر لو، لیکن خدا سے بڑا پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کفار مکہ و مشرکین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مٹانے کے لیے سارے خاندان کے دشمنان جمع ہوئے، اور اس میں سے سارے نوجوان کو چنا گیا، اور وہ چن کر انہوں نے ایک پلاننگ تیار کی۔ کیا پلاننگ؟ کہ آج رات نبی کا خاتمہ تمام کر دیں گے، نبی کا تمام کام ختم۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ارے تم کیا مکر کرو گے، تم کیا جو ہے فریب کرو گے، اس سے بھی زیادہ پلاننگ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ مشرکین، منافق ساتھ میں دو محاسب، سامنے آئے تو آپ بہت اچھے ہیں، سامنے آئے تو آپ بہت اچھے ہیں، پیچھے کہتے ہیں ویسا اور ویسا، نہ جانے کیا کیا۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ جیسا وہ بولتے ہیں نا ہمارے زبان میں، جیسا دیش ویسا بھیس۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس، جیسا آدمی دیکھیں گے اسی کے جیسا بات کریں گے۔ حق بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان منافقین کے بارے میں فرمایا جو نبی کے زمانے میں تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان منافقین کے بارے میں، اللہ کے نبی کو آگاہ فرمایا اور فرما دیا، اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ منافقین لوگ جب نبی کے دربار میں آتے ہیں، نبی کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم نے ایمان لایا، ہم نے ایمان لایا، اور جب نبی کے دربار سے اٹھ جاتے ہیں اصل میں وہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے بلکہ نبی کے گروہ میں گھس گئے۔ جیسے بھارت کے جو انگریز بھارت میں مسلط ہوا، یہ ہندوستان جو ہم سے چھینا گیا، تو کیسے ہمیں میں سے میر جعفر اور میر قاسم پیدا ہوئے منافقین جو رہتے تھے ہمارے ساتھ لیکن خبر پہنچاتے تھے منافق انگریزوں کے پاس۔ تو ایسے منافقین ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں۔ تو نبی کے زمانے میں بھی، نبی کے وقت میں بھی، نبی کے مجلس میں بھی منافقین موجود تھے۔ تو نبی کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے قالوا آمنا، اور جب اپنے گروہ میں جاتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو ان کا گئے تھے کیا کرنے کے لیے؟ مذاق اڑانے کے لیے۔ یہ شیطان کے گروہ میں جاتے ہیں
تو کہتے ہم تو کہتے ان کا مذاق اڑانے کے لیے. اللہ یستہزئ بہم. ارے او منافقو سنو کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ کرنے والوں سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے, نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. 1400 سال سے قرآن ویسا ہے. اور قرآن کے بارے میں اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا ہے؟ دنیا کے اندر سارے نبی آئے, انبیاء آئے, رسول آئے, سب کے اوپر کتابیں اور صحیفے اتری, لیکن کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اور اس کی حفاظت میں ہی کروں گا. تو اسی قرآن کی پہلی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شکوک و شبہات نہیں ہے, ایک ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں. 1400 سال نبی کے زمانے سے بڑے بڑے منافقین, کفار, مشرکین, ادیب, ادبا, بڑے بڑے وہ عربی کے ماہرین اس دنیا میں آئے, بڑے بڑے شاعر آئے. کسی نے نبی کو شاعر کہا, کسی نے ساحر کہا, کسی نے مجنوں کہا, کسی نے دیوانہ کہا, کسی نے کہا کہ پرانی کتاب خزانے کی لگ گئی ہے, یہ جادوگر ہے. کیا کیا نہیں نبی کو کہا گیا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے اترنے والی سچی کتاب. چیلنج ہوتا رہا, قرآن نے بھی چیلنج کیا ہے. قرآن نے چیلنج کیا کیا رے یہ کتاب, کیا تم کتاب نہیں, فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ارے او سنو منافقین, مشرکین, قرآن کا اعلان ہے, اللہ نے ببانگے دوہل کہا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ مجنون اور دیوانہ اور پاگل کی کتاب ہے, ساحر ہے. تو ارے تم جیسے تم بڑے بڑے ادیب ہو, تم تو عربی کے ماہر ہو, مادرزاد عربی ہو, تم اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ کہلاتے ہو. فاتوا بسورۃ من مثلہ, قرآن جیسی ایک سورت لا کر تو بتاؤ. اور اللہ نے آگے کیا کہا سنیے گا, اللہ نے کیا کہا, تم چھوڑ دو, تم بھی آؤ اور تمہارے خدا جس کی تم پرستش پوجا کرتے ہو, عبادت کرتے ہو نا, وادعوا شہداءکم, ان کو بھی بلاؤ, تمہارے خدا کو لاؤ, تمہارے ایشور کو لاؤ, جو جس کی تم عبادت کرتے ہو ان سب کو لے آؤ اور قرآن جیسی ایک سورت لا کر بتا دو اگر تم سچے ہو. لیکن قرآن کی ایک سورت تو چھوڑیے, ایک آیت بھی آج تک کوئی پیدا نہیں کر سکا. تو اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے منافقین کے بارے میں, جو سامنے کچھ پیچھے کچھ, ان کے بارے میں اللہ نے ڈرایا ہے کہ یہ شیطان کے گروہ میں جاتے, ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ارے تو کیا مذاق اڑائے گا نبی کا, اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. ارے اللہ تیرا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ نے وہ بولتے ہیں نا بیگن بنا دیا ہے, ڈگرے کا بیگن, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملانا مثالیں سنا, کہیں کے نہیں. آج یہی حال ہے. آج ہمیں چاہیے کہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ابھی اس پر بات ہونی باقی ہے. کتنا دیر بیٹھیے گا, کتنے دیر بیٹھیں گے, 8:30 تک, چلیے اس سے پہلے ختم کر دیں. تو میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اصل اس پہ بات کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو, اگر تم صحابہ اور تابعین تبع تابعین کی طرح کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ یہ دنیا دار کون, یہ سلمان اور شاہ رخ نہیں ہے. تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ یہ کیٹرینا اور ایشوریا نہیں ہے. تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ ہے نبی کا اسوہ. یہ قرآن نے کہا
کامیابی کا راز قرآن نے بتایا ہے۔ آج ایک بچہ امتحان دینے جاتا ہے، سنیے گا دھیان سے نوجوانوں، میرے نوجوانوں غور سے سنیے گا یہ بات۔ آج کوئی لڑکا مان کے چلو کہ امتحان کا وقت شروع ہونے والا ہے اور امتحان دینے جا رہا ہے، اور راستے میں پتہ چلتا ہے کہ کوشچن اور اس کا آنسر یہ ہے۔ اگر یہ آنسر تم کو یاد ہے تو تمہاری کامیابی جو ہے یہ ہو سکتا، تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے دنیا کی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا آنسر دے دیا ہے۔ وہ کیا آنسر دیا ہے؟ کہا کہ اگر یہ تم پڑھ کے جاؤ گے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم نے نبی کے اسوہ پر عمل کر لیا تو دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ لیکن آج ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل اور کون ہے؟ اسوہ کون بنائے؟ کس کو بنائے ہیں؟ آج ہر ہاتھ میں، ہر گھر میں موبائل کا فتنہ۔ آج موبائل کے پیچھے کھانا برباد، نماز برباد، ماں باپ کی فرما برداری برباد، ہر چیز برباد ہے موبائل کے پیچھے۔ ہر چیز گویا کہ موبائل، لڑکا سے لے کے لڑکی تک، بچی سے لے کے بچہ تک، سب موبائل کے پیچھے تباہ ہوا برباد ہے۔ اور آج جو چیز موبائل میں، فلم میں دیکھ لیں گے، سمجھیں گے کہ ہم کو بھی سلمان اور شاہ رخ اور کٹرینہ اور وہ اور یہ بننا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات، آج دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہمارے بھارت میں آج ہماری مسلم بچیاں، آج مسلمان دھرم اور مذہب اور اسلام کو چھوڑ کر، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے میرے نوجوانوں، آج ہماری بچیاں، گارجن حضرات بھی سنیں، آج ہماری بچیاں اسکول اور کالج اور کانوینٹ اور کوچنگ کے بہانے، آج ہماری بچیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ میں نے رپورٹ ابھی بتایا تھا حالیہ کہ اس کی کیا وجہ ہے، کہ جس ایمان کی حفاظت کے لیے، جس ایمان کو بچانے کے لیے، جس ایمان کے دعوت کی اشاعت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کے ہاتھ سے پتھر کھایا ہو، جس نبی نے اس ایمان کی دعوت کے لیے، اس اسلام کی اشاعت کے لیے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے نبی نے طائف کے اندر وہاں کے اوباشوں کا پتھر جھیلا ہو اور اپنے دندان مبارک اور اپنے پورے بدن کو ایک پتھر سے جو ہے چھلنی کروایا ہو، لکھا ہے روایت کے اندر اتنا خون آپ علیہ السلام کا بدن سے بہا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کا نالین مبارک خون کے اندر چپک چکا تھا۔ یہ قربانی نبی نے کیوں دی تھی؟ اور نبی نے غزوے کے اندر آپ نے اپنے دندان مبارک کو کیوں شہید کروایا تھا؟ اگر اسلام اتنا ہی آسان تھا، اسلام اتنا ہی سستا تھا تو آپ نے کیوں ہر چیز کو شہید کروایا تھا؟ صحابہ نے کیوں قربانی تھی؟ حضرت حمزہ کے ایک ایک حصہ کیوں کاٹا گیا تھا؟ آپ کے اوپر، آپ کے بدن کے اوپر اتنے برچے کیوں برسائے گئے تھے؟ اتنے تیر کیوں برسائے گئے تھے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی کسی نے پہچانا نہیں؟ آپ کے بہن نے آپ کے انگلی کے پوروں کو دیکھ کر پہچانا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک حصہ کاٹ لیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے میرے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنیں، ذرا اس قربانی کو یاد رکھیے، میرے نبی نے کیسی قربانی دی تھی۔ آج ہمارے سماج کی بچیاں آج اسلام مذہب کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، کہ ہم نے نبی کا اسوہ اور نبی کا طریقہ اور نبی کی زندگی ہم نے اپنے بچیوں کو نہیں سمجھایا، نبی کی ہسٹری ہم نے نہیں سمجھایا۔ ساری دنیا کی ہسٹری کی کتاب ہمارے گھر میں موجود، لیکن ہمارے گھروں میں آج تعلیم نام کی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں آج جا رہی ہے
اور آج ہم شرمسار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آج یہاں سے تہیہ کر کے اٹھیے۔ میرے گارجن حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ آج تہیہ کر کے اٹھیے کہ ہر گھر میں سیرت کی کتاب کا مطالعہ بھی کریں گے اور دعوت و تعلیم کا کام بھی ہم اپنے گھروں میں شروع کریں گے تاکہ ہماری بچیاں صحیح راہ پر رہیں۔ ورنہ ہمارے سماج کی بچیاں بھی کئی ایسی ہیں جو آج مرتد ہو چکی ہے۔ میں اگر حالات سنانے پہ آؤں تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ آج دنیا کے حالات کا مطالعہ میں کر رہا ہوں، میرے سامنے جو ہے کئی 100 صفحات کی کتابیں اور ہسٹری اور پوری روداد موجود ہے۔ اگر میں وہ سارے سنانے پہ آ جاؤں کہ آج بچیوں کے حالات کیا ہے، آج جائیے، اگر آپ کے دل کے اندر اور آپ کے دماغ کے اندر، اگر جسم کے اندر اور جان ہے اور اگر دل کے اندر یہ دھڑکتا ہوا دل ہے اور اگر کلیجہ ہے اور اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، یہاں پر کوئی ہوٹل کا مالک بیٹھا ہو یا جائیے ہوٹل والے کے پاس، کسی بھی ہوٹل والے سے جا کر پوچھئے کہ تمہارا ہوٹل جو بھی رہائش والا ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے چلنے کے پیچھے تمہارا راز کیا ہے؟ یاد رکھیے وہ سارے ہوٹل والے یہی کہیں گے کہ ہمارا ہوٹل جو چل رہا ہے لڑکیوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے یا لڑکوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ ایک گھنٹے کا آج بلاتکاری کے لیے، آج حرام خوری کے لیے 1000 اور 500 روپے ان ہوٹل والوں کو دیا جاتا ہے۔ آج ان چیزوں سے ہم بے خبر ہیں۔ جائیے، یہ میں اپنی رپورٹ نہیں بتا رہا ہوں بلکہ یہ کسی ہوٹل والے کی رپورٹ ہے۔ لیکن آج ہمیں کیا فکر ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا دین مٹ رہا۔ اگر ہم سیرت کو صحیح سیرت سمجھتے ہیں، آج کے پروگرام کو اگر سیرت کا دن منانا چاہتے ہیں تو آج سے تہیہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نماز کی پابندی کریں گے اور ہم جو ہے مسجدوں کو آباد کریں گے، اور سماج کے اندر کوئی بھی ایسی برائی ہو، ڈی جے جیسی لعنت ہو یا بے پردگی جیسی لعنت ہو، ان ساری چیزوں کو ختم کریں گے اور ہم جو ہے سماج کے اندر ایسا سماج بنائیں گے جس میں ہر غریب کے ساتھ انصاف ہو اور ہر ظالم کو سزا ملے۔ ایسا سماج بنائیں گے، اسی سماج کی ضرورت ہے اور یہی جو ہے اللہ کے نبی کی سیرت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔